بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت بی بی فاطمہ کے خوبصورت اخلاق کا ایک واقعہ بیان کریں گے۔ ایک عورت جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے کہا، میری ماں بہت زیادہ بوڑھی اور ضعیف ہے، جو نماز میں بہت زیادہ غلطی کرتی ہے۔ مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ سے سوال کروں کہ وہ کس طرح نماز پڑھے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو کچھ بھی سوال کرنا چاہے سوال کرے۔ چنانچہ اس عورت نے اپنے سوالات بیان کیے، یہاں تک کہ نوبت 10ویں سوال تک پہنچ گئی اور بی بی فاطمہ ہر سوال کا جواب کشادہ دلی سے دیتی رہیں، لیکن وہ عورت سوالات کی کثرت کی وجہ سے شرمندہ ہو گئی اور اس نے کہا، میں آپ کو اس سے زیادہ زحمت میں نہیں ڈالوں گی۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بی بی سوال کر، اور اس عورت کی تسکین کی خاطر فرمایا، اگر کوئی شخص کسی کو کام دے، مثال کے طور پر اس سے کہے کہ یہ بھاری وزن کسی اونچی جگہ پہنچا دے اور اس کام کے بدلے میں تمہیں 1,00,000 دینار انعام ملے گا، تو کیا وہ شخص اس انعام کے پیش نظر اس کام میں تھکن کا اظہار کرے گا؟ اس عورت نے جواب دیا، نہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ہر سوال کے جواب میں خداوند عالم سے اس سے کہیں زیادہ جزا حاصل کرتی ہوں اور ہرگز ملول نہیں ہوتی اور تھکن کا احساس نہیں کرتی۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن اسلامی علماء جب خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اپنے علم و دانش اور کوشش جو ان لوگوں کی تعلیم اور ہدایت کے لیے کی ہے، اس کے برابر اپنے خدا سے جزا حاصل کریں گے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی رات بھر کی مناجات اور باسوز و گریہ زاری کبھی کبھی آپ کے فرزند کو نیند سے بیدار کر دیا کرتی تھی۔ امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے شب جمعہ اپنی والدہ گرامی کو دیکھا کہ محراب عبادت میں کھڑی ہوئی ہیں اور طلوع سورج تک رکوع و سجدہ کی عالم میں ہیں اور سب کے لیے دعا کرتی ہیں، مگر اپنے لیے نہیں۔ میں نے عرض کی، اے مادر عزیز، کیوں اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی؟ تو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بیٹا، پہلے پڑوسی بعد میں خود۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فرزند کو بہت زیادہ رسول خدا کی یاد دلاتی تھیں اور اپنے والد گرامی کی سفارش کی بنا پر بچوں کو پھولوں کا گلدستہ شمار کرتی تھیں اور قرآن و دعا اور علم کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو لوگ مردوں کے تخت پر لیٹا کر ایک کپڑا پہنا کر مجھے کندھے پر اٹھا لیں، اس لیے اندیشہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے میرا جسم ظاہر ہوگا۔ یہی بات انہوں نے ایک دفعہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جبل گوشائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دکھاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجور کی تازہ ٹہنیاں منگوائیں، کمان کی شکل میں ان کو موڑ موڑ کر رکھا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس سے مرد اور عورت کے جنازے میں امتیاز ہو جائے گا اور عورت کا جسم بھی چھپ جائے گا۔ دیکھو اسماء، جب میرا انتقال ہو تو تم اور حضرت علی غسل میں شریک ہوں، کوئی اور میرے قریب نہ آئے اور میری چارپائی پر اسی طرح جھڑیاں رکھ دینا۔
جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت اسماء نے دلہن کے ڈولے کی طرح ایک پردہ پوش چارپائی تیار کی اور کہا فاطمہ نے مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں سب سے پہلی عورت ہیں جن کا جنازہ کسی پردہ پوش چارپائی پر اٹھایا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی اسی طرح پردے کے ساتھ ہی اٹھایا گیا اور ان کے بعد تو یہی طریقہ رائج ہو گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی پابندی کیا کرتی تھی۔ کبھی کسی نامحرم کی نگاہ آپ کے بالوں یا چہرے پہ نہیں پڑی، حالانکہ آپ لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ ہمیشہ اسلامی پردے کا خاص خیال رکھتی تھی۔ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے سوال کیا، ایک خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، نہ اس کی نگاہ کسی نامحرم پہ پڑے اور نہ ہی کوئی نامحرم اسے دیکھ پائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا جواب سن کر فرمایا، تم نے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ ایک دن ایک نابینا شخص نے آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس سے پردہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مگر بیٹی یہ مرد نابینا ہے تو تم اس سے پردہ کیوں کر رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بابا جان، اگر وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں، لیکن وہ میری خوشبو تو محسوس کر سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے جواب کو بہت پسند فرمایا اور آپ کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔